رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل میں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی وہ مقصد بعثت بھی آپ کا تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا قولاً اور عملاً، انذار، تبشیر، اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالی انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ لیکن آپ پر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا اور رسالت کی تکمیل ہوئی تو یہ در حقیقت آپ کا وہ امتیازی مقام ہے کہ جس میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ اس ختم نبوت کے دو پہلو میں نے کل عرض کیے، ایک یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ پہلا پہلو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ اس پہلو کو علماء کرام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی بھی شے کے اضافے کا کوئی امکان ہے۔ البتہ دوسرا پہلو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا حق جیسے کہ ادا کیا جانا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اس کی جانب کما حقہ توجہ نہیں ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت در حقیقت ختم نبوت کے اسے دوسری پہلو میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے 5 میں نے مظہر آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نمبر 1، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء جو بھیجے گئے، تمام رسول جو مبعوث ہوئے، وہ صرف اپنی قوموں کی طرف یا خاص علاقوں کی طرف یا خاص بستیوں کی طرف، لیکن آپ کی بعثت ہے جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دوسرا پہلو وہ ہدایت کہ جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت خداوندی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی قرآن حکیم میں، الہدا، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ابھی عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے، نوع انسانی کے لیے کچھ ہدایات تھی جو وقتاً فوقتاً آتی رہی۔ اصل الہدا، کامل ہدایت قرآن حکیم۔ تیسرا پہلو یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی شعوری ترقی کے ساتھ، ارتقاء جو نوع انسانی کا ہوا ہے اس کی شعور کی سطح کا۔ وہ یوں سمجھیے کہ 600 مسیح میں، 600 عیسوی میں اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ تمام فلسفی اور حکماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی فلسفیانہ سوچ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اب یہ الہدا نازل ہوا۔ تیسرا مظہر حضور پر رسالت کی تکمیل کا، اور اس کا تعلق ہے انسان کی تمدنی ترقی سے، کہ اجتماعی نظام اب اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ انسان کی اصل ضرورت تھی
ایک عادلانہ نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس، سیاسی اعتبار سے عدل ہو، معاشی اعتبار سے عدل ہو، سماجی اعتبار سے عدل ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، بلکہ جنہیں دنیا میں کہا جاتا ہے تین اقدار ایسی ہیں: حریت، مساوات اور اخوت۔ ان تین اصولوں کو سمو کر کسی نظام زندگی میں وہ انسان کو عطا کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جاں گسل محنت و مشقت کے ذریعے سے اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا، بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم میں